السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں عارفہ نور اور زید حسین صاحب۔ آج ہمیں جوائن نہیں کر پائیں گے، وہ 7 سمندر پار امریکہ سے وطن واپس آ رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خیریت سے وطن پہنچیں اور ہوپ فلی وہ کل ہمیں اپنے پروگرام میں جوائن کریں گے۔ ناظرین، نیب ریفرنسز کی بات کریں نواز شریف کے خلاف، تو اگر یہ کہا جائے کہ نیب ریفرنس 2 قدم آگے اور وکیل صفائی 2 قدم پیچھے تو غلط نہ ہوگا۔ جی ہاں، آج نواز شریف صاحب کے وکیل خواجہ عارف صاحب نے عدالت میں جا کے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا ہے اور بنیاد اس بات کو بنایا گیا ہے کہ وہ دباؤ کے عالم میں کام نہیں کر سکتے۔ کل انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی کہ انہیں 6 ہفتے مزید چاہیے، وہ اس پہ جرح کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ کل ان کو 6 ہفتے کا وقت نہیں ملا، اگرچہ 4 ہفتے کا وقت ملا، صرف 2 ہفتے کم ملے ہیں، بٹ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس صورتحال میں مزید اس کیس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ آج انہوں نے اپنا وکالت نامہ واپس لیا اور ساتھ میں عدالت سے کہا کہ معذرت کرتے نہیں کرنا چاہتے۔ عدالت نے اگرچہ نواز شریف صاحب سے کہا ہے کہ آپ وکیل کریں، وقت مانگا گیا زیادہ، بٹ انہوں نے کہا کہ کل کا وقت ہے، یا تو اسی وکیل کو آپ راضی کریں یا کل تک نیا وکالت نامہ آپ جمع کرائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، یہ معاملے کو طول دینے کی کوشش ہے، یا یہ کہ وکیل صفائی نے اپنی شکست تسلیم کر لی، گویا کہ ان کے پاس ڈیفینس کے لیے کچھ ہے نہیں، اپنے موکل کو بچانے کے لیے کوئی خاص خصوصی دلائل نہیں ہیں، تگڑے دلائل نہیں ہیں، اور میرے خیال میں کیا وہ نکلنا چاہتے اس سے، یا یہ وجوہات ہے، یا جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اس معاملے کو اب طوالت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروگرام کے دوسرے سے میں بات ہوگی چودھری نثار علی خان کی۔ بڑے عرصے سے ان کے اختلافات مرکزی قیادت کے ساتھ چل رہے تھے، اب نون لیگ نے ایک شرط عائد کی ہے کہ پارلیمانی بورڈ کے سامنے پیش ہوں، اور وہاں پہ اگر آپ نے ٹکٹ لینا ہے تو اپنے جسٹیفائی کریں کہ آپ ٹکٹ کے لیے اہل ہیں، اور اب تک کی جو صورتحال اس سے ہرگز نہیں لگ رہا کہ چودھری نثار علی خان پارلیمانی بورڈ کے سامنے پیش ہوں گے، اگرچہ اس بورڈ کے سامنے کل جو پارٹی کے قائد ہیں، جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ تک بھی پیش ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، رادر انہوں نے اس سارے پریکٹس کو انہیں ٹکٹ نہ دینے اور بچکانہ قسم کا کھیل قرار دیا ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں پھر بات ہوگی تحریک انصاف کی، وہاں پہ بھی صورتحال کچھ ایسے کہ ٹکٹوں کے معاملے پہ بڑا شدید شور شرابہ اٹھ رہا ہے، اور یہاں تک کہ پاکستان بھر سے قافلے نکلے ہیں اور بنی گالہ میں آ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ اگرچہ خان صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ان کے کنسرنز بڑے جینون ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کارکن راضی ہوتے ہیں یا احتجاج کا سلسلہ مزید زور پکڑتا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی ایم کیو ایم کی۔ آج کے دن ہائی کورٹ نے یہ طے کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر یا سربراہ فاروق ستار نہیں ہیں بلکہ مقبول صدیقی ہیں، اور اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اس سے برقرار رکھا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے قائد مقبول صدیقی صاحب ہیں، جنہوں نے فاروق ستار بھائی کو یہ پیشکش کی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی ان کی مشاورت ان کو ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی کی صدارت اب ان کا حصہ نہیں رہی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ خواجہ حارث کو پتا ہے کہ ان کے جو کلائنٹس ہیں وہ لٹک گئے ہیں، لہذا وہ مقدمہ لٹکا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے نہ ڈھیل ہونی چاہیے نہ ڈیل ہونی چاہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عارفہ، آج کے دن سب نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ جی میں معاف کرو جی، کل میں نے کہا تھا سپریم کورٹ سے کہ جی مجھے 6 ہفتے اور چاہیے، نہیں ملے، بڑا دباؤ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ چھٹے کے دن گویا کہ سیٹرڈے کو بھی اور سنڈے کو بھی جائیں، اس دن بھی سماعت ہو سکتی ہے، تو 1 مہینے کا وقت بڑا کافی ہے۔ یہ وجوہات لگ رہی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کل کے دن جو اپنے ایک آرڈرز میں کہا ہے کہ 1 مہینے میں اب اس کیس کو ڈیسائیڈ بھی ہونا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ جو ملزم ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور قوم بھی ڈسٹرب ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو جو بھی آپ 1 مہینے میں کر دیں، اگرچہ اس طرح کا اعتراض انہوں نے کرنا تھا تو سب سے پہلے جب 6 ماہ کا وقت مقرر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، جب ججمنٹ آئی تھی، تو میرے خیال میں پہلے مرحلے میں تو آپ کو لگتا تھا، اگر آپ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے انصاف کے تقاضے سارے پورے ہونے چاہیے، تو میرے خیال میں پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا جس کے اوپر کوئی ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ 6 ماہ کے اندر اس کیس کو نمٹانا ہے۔ اگرچہ وہ ڈیڈ لائن پوری نہیں ہوئی، اس احتساب عدالت نے 2 دفعہ ایکسٹینشن مانگی اور سپریم کورٹ نے بغیر کسی
کوئی زیادہ بحث کیے الاؤ کر دی. 1 مہینے کی پہلے ایکسٹینشن, اس کے بعد 1 مہینے کی اور ملی جو اس مہینے کے 9 تاریخ کو ختم ہوئی. اب یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایکسٹینشن تو ملی ہے, بٹ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب فیصلہ بھی کرنا ہے. تو اب وہ جو فیصلہ آنے جا رہا ہے جس سے خوف ہے نون لیگ کو, آپ کو لگتا ہے کہ اسی وجہ سے اب خواجہ عارف صاحب باہر نکل گئے ہیں؟ جی اب اور اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی شیرازی صاحب, بیکاز دیکھیں یہ جس دن سے کیس شروع ہوا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب کی جو اس وقت یہ ایکسکیوز ہے کہ جی 1 مہینہ بہت کم ہے, تو انیشلی جب انہوں نے یہ کیس ایکسیپٹ کیا تھا تب تو صرف 6 مہینے کا وقت تھا, اس کے اندر مکمل ہونا تھا. تو کلیئرلی اس وقت انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہی ہوگا, وہ اتنے ایکسپیرینس لائر ہیں, ان کو معلوم ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہوگا یا کتنی جلدی سے کیس پروسیڈ کرے گا, ان کو کتنے سیٹرڈے سنڈے پہ تیاری کرنی پڑے گی یا راتوں کو جاگنا پڑے گا. سو یہ تو اتنی ایفیکٹو ایکسکیوز نہیں لگتی. اور آپ دوسری بات نوٹ کریں کہ یہ ڈیفینس کا پہلے دن سے رہا ہے, انہوں نے نیب کے سامنے بھی اپیل کی, ہائی کورٹ میں بھی اپیل کی, سپریم کورٹ تک بھی وہ شاید یہ بات لے کے گئے, اور وہ بار بار یہ تھا کہ آپ اکٹھا تینوں ریفرنسز کو اکٹھا چلائیں, یہ الگ الگ مت کریں, ایک ہی وقت میں جو وٹنس آ رہا ہے اس کو کراس ایگزامن کریں تینوں ریفرنسز کے لیے. اور اس وقت یہ بات اتنی کلیئر ایٹ لیسٹ مجھے نہیں لگتی تھی کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ بار بار اس پٹیشن کو کیوں ہر فورم پہ لے کے جا رہے ہیں. بٹ اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس وقت بھی ان کے دماغ میں یہی تھنکنگ تھی کہ اگر سارے ریفرنسز اکٹھے ہو گئے تو پھر ججمنٹ بھی اینڈ میں آئے گی. جبکہ اب جو پچھلے ہفتے کی پروسیڈنگز میں یہ کلیئر ہوا ہے کہ نیب کا شاید نیب کورٹ کے جو اس وقت ارادہ ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جو ایون فیلڈ کا ریفرنس ہے اگر وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی ججمنٹ سنا دی جائے گی, اور اس کے بعد باقی 2 ریفرنسز چلتے رہیں گے. لیکن اور وہ شاید اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. نیب کی پروسیڈنگ کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ برڈن آف پروف میاں صاحب پہ ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو ذرائع تھے وہ بڑے جائز تھے, جو لندن جائیداد انہوں نے بنائی ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی ان سے سوالات ہوئے ہیں اس میں منی ٹریل کے حوالے سے بالخصوص جب سوال ہے انہوں نے کہا وہ تو حسن حسین نے دیا تھا, وہ جانتے ہیں, مجھے بالکل پتہ نہیں ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مریم سے بھی جب اس طرح کے سوال ہوتے ان کا بھی جواب بالکل ویسا تھا جیسے میاں صاحب کا تھا. رہ گیا معاملہ یہ کہ اگر آپ نے JIT کے سربراہ کے اوپر جرح کرنی بھی ہے, 12 روز تک خواجہ عارف صاحب جرح کر چکے ہیں, اب مزید کتنی جرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بنیادی طور پر لگتا تو آپ کو یہی ہے کہ آپ کے اپنے ڈیفنس میں آپ کے پاس کوئی زیادہ کوئی تگڑے دلائل نہیں ہیں, کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ شاید آپ تھوڑا سا چیزوں کو لنگر آن کر رہے ہیں. شیراز صاحب اس میں میرے خیال میں 2-3 چیزیں دیکھیں. ایک تو یہ کیس ان اٹ سیلف ہے, اور اس کے اندر ایز آئی سیڈ کہ جو پروسیڈنگز نیب کے اندر ہو رہی ہیں, اور اس وقت جو ایک پریشر ہے کہ اس کے اندر کیس کو جلد از جلد ختم کیا جائے اور وہ ہو. تو دیکھیں اس کے اندر بات یہ ہے کہ جہاں تک ان ریفرنسز کا نیب کورٹ تک تعلق ہے وہاں سب کا یہی خیال ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے اوپر ہے اور ان کو پروف کرنا ہوتا ہے اور پروسیکیوشن کو نہیں کرنا ہوتا. مگر جو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آیا ہے کچھ لائرز سے بات کر کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے جتنا ہم آرڈیننس پڑھ کے سمجھتے ہیں, کیونکہ جب یہ اپیرنٹلی بہت ساری جو کنوکشنز جو نیب کورٹس میں ہوئی ہیں جب یہ سپیریئر کورٹس میں گئی ہیں تو سپیریئر کورٹس نے اس کے اندر ہر دفعے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا کہ جو برڈن آف پروف ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے اوپر ہوگا. انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی ہے کہ کیا ایگزیکٹلی کس حد تک کیس کتنا اسٹرانگ ہوگا تو برڈن آف پروف جو ہے ڈیفینڈنٹ پہ جائے گا اور نہیں جائے گا. سو میرے خیال میں جس کی وجہ سے شاید نواز شریف صاحب کی ٹیم کو بھی یہ اندازہ تھا کہ نیب کورٹس میں وہ کنوکشن نہیں اوائڈ کر سکیں گے جتنا بھی اچھا یا برا کیس ہو, کیونکہ جس طرح وہ ساری پروسیڈنگز ہوئیں, پھر سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن تھی, پھر ایک جنرل ماحول ہے ہی صحیح ملک میں جس کے اندر سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا اس وقت یہاں سے آسانی سے نکلنا آسان نہیں ہے. تو اس کے اندر جنرلی میرے خیال میں ان کی ڈیفنس ٹیم کا بھی یہ خیال تھا کہ جو کنوکشن ہے وہ نیب کورٹ میں تو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, وہ اگر ہم کریں گے اس کو کچھ کریں گے تو وہ ہائی کورٹ کے اندر کریں گے. تو یہ تو ان کا پہلے دن سے پلان تھا. مگر اس کے اندر ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میاں صاحب پہلے دن سے یہ کہتے رہے تھے کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں اور میں جیل جانے کو تیار ہوں, اور مطلب کہ کوئی کیا سمجھتا ہے, وہ مجھے تو لگ رہا ہے اس میں ایگزیکٹلی تبدیلی آ گئی. اس سے پہلے شارٹ کمنٹ آپ کو لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر جیسے ڈیڈ لائن اب آ گئی ہے تو جسٹ بیفور الیکشن اگر ججمنٹ آتی ہے اور وہ اس میں کنوکشن ہو جاتی ہے میاں صاحب کی
कितना डैमेजिंग है नून लीग के लिए? शिराज साहब वही बात है, इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और क्रिस्टल बॉल मेरे पास है तो नहीं, क्योंकि हम कब से प्रिडिक्ट करें. कायद चला जाएगा जेल में, कायद चला जाएगा तो फर्क तो पड़ेगा. अगर वो खुद इस वक्त अवॉइड करना चाह रहे हैं तो उससे लग रहा है कि शायद उनको भी फिक्र है कि डैमेज हो जाए. मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस दिन से पैनामा का केस चल रहा है हम ये सुन रहे हैं कि ये चीज हो जाएगी तो PMLN टूट जाएगी और बहुत डैमेज हो जाएगा. वो अभी तक इतना हुआ नहीं, इसलिए आई वुड जस्ट से लेट्स जस्ट होल्ड आवर हॉर्सेस. चलो जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कायद के एक दरीना साथी चौधरी निसार अली खान साहब वो पार्टी का टिकट लेने के लिए पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश होने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है. क्या होगा? आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे या फिर शहबाज शरीफ आएंगे, कोई बीच बचाव कराएंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद आफा के सामने ये सवाल रखेंगे. आपने इस पार्टी को अपने मूल वसीले से सींचा और इसको पूरे पाकिस्तान में सीनियर के नीचे काम कर सकता हूँ, अपने से जूनियर के नीचे काम नहीं कर सकता. मैं इतना सियासी यतीम नहीं हूँ कि मैं अपने से जूनियर्स को सर या मैडम करता हूँ. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद. आरफा वो उल्टी हो गई सब तदबीरें. अच्छा ऐसे ही है, मुझे तो यही लग रहा है चौधरी निसार के मामले में. कितने गमगीन किस लिए हैं पहले बताएं. निसार चौधरी निसार के लिए है या PMLN? लेकिन बात ये यार कि जो एक बानी मेंबरान में शुमार होते हैं चौधरी निसार अली खान, जो क्या क्लेम करते हैं कि अगर नून लीग को बनाने वाले चंद लोग बाकी रह गए उनमें शुमार उनका होता है. आज उनको टिकट के लाले पड़े हुए हैं और उनको टिकट नहीं मिल रहा, और उनसे कहा जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी के सामने बोर्ड के सामने पेश हों, जस्टिफाई करें कि आपकी कारकर्दगी आपका जो सर्विसेज है पार्टी के लिए इस कदर शानदार रही है कि आपको टिकट दिया जाए. नहीं तो फिर वो कहा जा रहा है कि इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब हैं, कोई जब बाकी कोई लोग हैं उन लोगों को टिकट मिलेगा, आप क्वालिफाई नहीं करते. लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इससे पहले कोई रिवायत पार्लिमानी बोर्ड में इस तरह जाके इंटरव्यू देने की हरगिज़ नहीं रही. अगर रही होती मेरे ख्याल में हमने कभी सुना तो नहीं. मैं आपसे ही पूछने लगी थी ये बात के तनी शायद मुझे याद ना हो, आपको अगर याद हो. और अगर रही है तो मैं तो ये जानना चाहूँगा मियाँ नवाज़ी साहब से कि जब आप 2008 का इलेक्शन लड़ रहे थे और उस वक्त वो लोग जिनमें ज़ाहिद हामिद साहब हैं, जिनमें रियाज पीर रज़ा साहब हैं, उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश होंगे और कहा होगा कि 99 में जब कू हुआ था मियाँ साहब आप तो जद्दा चले गए थे, हमने ऐसा किया था कि नून लीग को छोड़ दिया था, हम काफ लीग में शामिल हो गए थे, हम मुशर्रफ की काबीना में चले गए थे, आज जब आप वापस आ गए हम फिर इलेक्शन लेने आपकी टिकट लेना है तो आप हमें टिकट देंगे, तो आप कहेंगे, आपने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया था, एक डिक्टेटर के साथ खड़े थे, आज आप मेरे पास आए, टिकट मैं आपको हाजिर कर रहा हूँ. खैर उनकी तो तारीख रही है. मुशाहिद सैयद साहब वो भी मुशर्रफ काबीना का हिस्सा थे, बट आज जब इलेक्शन सेनेट के हुए हैं, सेनेट का टिकट देने से पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा था, कतन नहीं बैठा था, वो फैसले महल रायविंड में हुए थे. और एक और भी ये जो मेयर इस्लामाबाद हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि इस्लामाबाद के एक MLA साबिक MLA जब वो गए उन्होंने कहा था कि जी मुझे आप मेयरशिप के लिए आप मुझे कर दें नॉमिनेट, तो कहते हैं उन्होंने, उनका भी कहना है कि मुझे मियाँ साहब ने कहा, उन्होंने कहा यार देखो ये इन्होंने मुझे रायविंड में भी घर बना के दिया, मरी में भी बड़े घर मेरे बनाए उन्होंने, तो बड़ी खिदमत की मेरी उन्होंने, तो मुझे इन्होंने कहीं ना कहीं अकोमोडेट तो करना है. मैं एक और इमेजिनरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जब अंजुम अकील इस बोर्ड के सामने पेश होंगे तो क्या कोई ये सवाल उठाएगा कि 2013 में उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया था और अब वो सडनली 2018 में दोबारा क्यों टिकट दिया जा रहा है? क्योंकि 2013 में तो तब भी बहुत नजरियाती थी PMLN और उन्होंने कहा थे कि जी जिसके खिलाफ केसेस हैं और पुलिस स्टेशन पे शायद अटैक करने के इल्जामात हैं, बिल्कुल उनको हम टिकट नहीं दे सकते. तो सुना है कि इस दफे उनको शायद टिकट दोबारा मिल जाए. तो आई वंडर इफ दिस एक्सचेंज आल्सो टुक प्लेस एट द पार्लियामेंट्री बोर्ड और अंजुम अकील साहब ने खुद ये पूछा हो या किसी ने उनसे पूछा हो कि भाई 2013 में क्या हुआ था. बट खैर वील हैव टू वेट फॉर दिस, जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि अंजुम अकील को टिकट मिलता है कि नहीं. बट मैं पूछना यहाँ ये चाहूंगी कि एक आदमी के पीछे इतना बड़ा ड्रामा, वुड इट नॉट हैव बीन इजियर टू जस्ट से नो
آپ کہہ دیتے کہ نہیں دیتے ہم ٹکٹ. آپ ہمارے بیانی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو ہمیں آپ تعلقات خراب ہے. بٹ آپ سوچیں کہ ایک آدمی کو ٹکٹ نہ دینے کے پیچھے اتنے لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے اب, اور وہ سوال جواب ہوں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو آج سپیڈنگ کا ٹکٹ مل گیا کیونکہ وہ پروبیبلی اپنے انٹرویو کے لیے دوڑ رہے تھے لاہور کی طرف, کیونکہ اس کے بعد ہی خبر آئی ہے کہ وہ مل رہا ہے. اور نثار صاحب کو مطلب کہ تعلقات خراب تھے, کب سے لوگ بات کر رہے تھے, ان کو ویسے ہی انکار کر دیتے. یہ جو اتنا ڈرامہ رچایا گیا, آپ کریڈٹ تو دیں پی ایم ایل این کو کہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ انہوں نے اتنا تردد کیا تاکہ وہ یہ ان کو نہ کہنا پڑے کہ نہیں میاں صاحب کی نثار علی خان سے نہیں بنتی اور ہم نے اس وجہ سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. لیکن میرے خیال میں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بڑی ناراضگیاں ہوئی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ شہباز شریف بیچ میں پڑتے تھے, راونڈ میں بیٹھتے تھے, صلح ہو جاتی تھی اور معاملات آگے چل پڑتے تھے. میرے خیال میں اس دفعہ ایسا نہیں ہے, اگرچہ کوشش ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بارہا کوشش کہتے لوگ یہ ہیں کہ کہا ہے میاں صاحب سے کہ ملاقات کر لیں, معاملات کو رفع دفع کریں اور آگے چلیں, اور جو کچھ ہو گیا. بٹ میاں صاحب نہیں مانے اس بار, انہوں نے کہا کہ ملاقات نہ کرنی ہے اور نہ ہی صلح کی طرف جانا. مسئلہ وہی ہے نا کہ بیسکلی تو کلیش آف ایگوز ہے, اس میں کوئی پرنسپل انوالو نہیں ہے. کوئی اس کے اندر آپ نہیں کہہ رہے کہ کوئی پارٹی کا بہتری یا کوئی ایسی چیز ہے. ایک طرف میاں صاحب ہیں, ان کے بھی ایگو کا سب کو معلوم ہے, اور دوسری طرف نثار علی خان صاحب ہیں, ان کے بھی ایگو کا سب کو معلوم ہے. سو وہ کلیش آف ایگوز ہے جس کی وجہ سے اتنا تماشا بن گیا کہ کاش یہ کسی پرنسپل کے اوپر ہوتا تو ہم بھی کہہ سکتے کہ ایک صحیح ہے یا کوئی غلط ہے. نہیں آپ دیکھیں نا, چودھری نثار تو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا بیانیہ وہ غلط ہے, وہ بڑا تصادم کی طرف لے جانے والا ہے, جو غلط ہے. بٹ اس کے علاوہ جو نثار صاحب کئی دفعے باتیں کرتے ہیں کہ مریم کو نہیں پارٹی کا ہیڈ بننا چاہیے اور شہباز شریف کو بننا چاہیے, تو مجھے آپ بتائیں کہ اس کے اندر کیا بہت بڑی بات ہے کہ آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ہاں پی ایم ایل این چلائے گی تو شریف خاندان ہی, مگر میرے خیال میں یہ فرق بہتر ہے, اس کو چلانا چاہیے اس کو نہیں چلانا چاہیے. اس میں کوئی ڈیموکریٹک وہ پرنسپل انوالو نہیں ہے. میرا خیال ہے پھر ایگو سامنے آ گئی. ہمیں بتایا گیا ہے کہ نثار علی خان نے یہ اناؤنس کر دیا ہے ٹکٹ نہیں چاہیے, آزاد الیکشن لڑیں گے. اچھا, مگر اب مجھے اس پہ جو سوال ہے کہ اب یہ اگر فیصلہ فائنلی ہو گیا ہے اور انہوں نے جو اتنا ایفرٹ کیا, یہ پارلیمنٹری بورڈ کا وہ کام ہو گیا, تو اس کا اب پنڈی کے الیکشن کے لیے کیا مطلب ہے؟ بیکاز دیکھیں پنڈی, صرف پنڈی یا نون لیگ کے لیے اوور آل؟ نہیں اوور, میں صرف پنڈی ڈسٹرکٹ کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ لاہور کے بعد پنڈی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا گڑھ تصور ہوتا ہے. مگر پچھلے الیکشن میں اس گڑھ کے اندر سے پی ٹی آئی 3 سیٹس نکال کے لے گئی تھی. چودھری سرور علی خان کی تھی, عمران خان کی خود تھی, اور اگر ہم شیخ رشید کی بھی کاؤنٹ کریں کیونکہ الائے تو وہ پی ٹی آئی کے تھے, تو یہ 3 سیٹس تو وہ نکال کے لے گئے تھے. اور اس دفعے بھی وہ کافی سیریسلی پنڈی کے اندر, اور ان کے مطلب کہ شیخ رشید صاحب ہیں, سرور علی خان ابھی بھی ان کے پاس ہیں, تو اس کے اندر جب نثار علی خان انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے ایک آدھ حلقے سے, اور اب وی کین ازیوم کے ساتھ میں وہاں سے پی ایم ایل این کا بھی کینڈیڈیٹ ہوگا, تو وہ ووٹ بینک تو شرازی صاحب ایک ہی ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ, سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیپنگ ان مائنڈ دا الیکٹورل ہسٹری, ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہو اور پی ایم ایل این کو ہو یا نثار علی خان کو, اور پی ٹی آئی اس سے گین کرے, یہ بھی ایک پاسبلٹی بن سکتی ہے. یقینی طور پر میرے خیال میں آخری مرحلے پہ شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی, اگرچہ جب سے انہیں نااہل قرار دیا کہ نواز شریف صاحب ان کا جو بیانیہ تھا اس کے ساتھ ہمیں واضح طور پہ شہباز شریف کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے. لیکن آخری مرحلے پہ لگتا ہے کہ کل جب پارلیمانی بورڈ کے سامنے بھی پیش ہوئے ہیں تو وہاں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میاں صاحب پارٹی کے قائد آپ ہیں, اور جو فیصلہ آپ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا. تو یقینی طور پہ یہ میسج جہاں باقی لوگوں کے لیے تھا وہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب کے لیے بھی تھا کہ وہ پارٹی کے قائد اب بھی نواز شریف ہیں, اور شہباز شریف جو پارٹی کے صدر ہیں وہ بھی اس قائد کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. لیکن طور پر یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں, تو کہا جا سکتا ہے کہ جو 35-37 سال کی رفاقت تھی نون لیگ کے ساتھ وہ آج تو چودھری نثار علی خان کی ختم ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ کہ آزاد حیثیت میں اپنے مسلس کو آزمائیں گے, کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ٹکٹوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن اب پارٹی تبدیل ہے, تحریک انصاف, وہاں پہ بھی معاملہ ٹکٹس کا ہے. کچھ لوگوں کو ملے اور کچھ لوگ ناراض ہیں, بنی گالہ کے باہر بیٹھے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں.
جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملے ہیں، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پارٹی ٹکٹس کے اوپر شور مچ رہا ہے، لیکن دوسری طرف بھی ہے، ہر طرف ہے. پی ٹی آئی میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ اب بنگالہ میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ میرٹ پہ چیزیں نہیں ہو رہی. پرانے لوگ جو پچھلے 10 سال سے 20 سال سے پارٹی کے ساتھ تھے، کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ دھرنے میں انویسٹ ہم نے کیا، لوگوں کو کھلایا پلایا ہم نے، اب ٹکٹیں دینے کی باری آئی ہیں تو وہ لوگ جو 8 دنوں میں پارٹی میں آئے ہیں ان کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں. کچھ حد تک تو باتیں میرے خیال میں آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں، لیکن خان صاحب کو لگتا ہے ایشو یہ ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہیں جیتنے کے لیے، کہ اس دفعہ انہوں نے ہر صورت میں الیکشن کو ون کرنا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے. یہی ان کے پاس لگتا ہے کہ آخری چانس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آخری دنوں میں کچھ لوگ آئے ہیں وہ الیکٹیبلس تصور کیے جاتے آئے ہیں بٹ پارٹی کے اندر آ گئے ہیں، اور دیرینہ لوگوں کو نظر انداز کر کے ٹکٹس ان کو دیے گئے ہیں. اگرچہ چودھری فواد صاحب یہ فرما رہے تھے آج پریس کانفرنس میں کہ 90% میرٹ پہ دیے گئے ٹکٹس 10% کے اندر ہو جاتا ہے، احتجاج اس طرح کا چلتا رہتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، علی محمد خان صاحب رہ گئے مردان سے، ٹکٹ نہیں دیا گیا. پہلے مرحلے میں آپ نے کوہاٹ میں شہجاد افریدی کو نہیں دیا، سیالکوٹ میں فردوس کیوان کو آپ نے نہیں دیا، کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت کو آپ نے نہیں دیا. اسی طرح 4-5 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے اناؤنسمنٹ آپ نے کی ہے ان کو نہیں دیا، بٹ 2 دن کے اندر پھر یہ لوگ میرٹ پہ آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہے جب آپ ٹکٹ اواٹ کر رہے ہیں. شراج صاحب، اس میں سب سے پہلا تو پھر یہ سوال ہوگا کہ میرٹ پہ ٹکٹ ہوتا کیا ہے؟ وہ میرٹ ہے کیا؟ وہ میرٹ کیا ہے؟ کہ ہم کیا یہ کہیں گے کہ میرٹ پہ ٹکٹ دینا وہ ہے کہ جو آپ کا بہت جو 10-12 سال یا 15 سال سے پارٹی میں بہت کام کر رہا ہے انسان، اس کو ٹکٹ دینا جو ہے وہ میرٹ ہے، یا پھر میرٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے انسان کو ٹکٹ دیں جو الیکشن جیتے گا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے اوپر اس بات پہ بہت تنقید ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت سے الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی کے اندر لے لیا، مگر چکر تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کافی حد تک ان الیکٹیبلز کے بغیر الیکشن نہیں جیتا جا سکتا. پی ٹی آئی نے 2013 کے الیکشن کا جو الیکشن تھا اس کے اندر انہوں نے بہت سارے اپنی طرف سے صاف کینڈیڈیٹس کو بھی ٹکٹس دیے، ان میں بہت سے انکمپیٹنٹ لوگ بھی تھے ان کے خیال میں، بٹ ایونچولی کیا ہوا، زیادہ تر انہوں نے جو پنجاب سے سیٹس حاصل کی تھیں وہ صرف سو کالڈ الیکٹیبلز نے حاصل کی تھیں. جو ان کی 8-9 سیٹس تھیں ان میں کون لوگ تھے؟ سرور علی خان جو پی ایم ایل کیو PPP سے ہو کر آئے ہوئے تھے، شفقت محمود جنہوں نے پہلے اگر کنسٹیچوئنسی پالیٹکس نہیں کی ہوئی تھی تو ان کو پالیٹکس کا تجربہ تو تھا، جاوید ہاشمی جیتے تھے، شاہ محمود قریشی جیتے تھے. سو ایک طرف ان کا اگر آپ تجربہ دیکھیں تو obviously وہ ان کو یہی بتا رہے کہ الیکٹیبلز جیتتے ہیں، اور جو بہت صاف ستھرے لوگ ان کو نہیں سمجھ آتا کہ وہ انہوں نے الیکشن کیسے جیتنا ہے. سو اب یا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک استقلال کی طرح ایک پریشر گروپ بن کے رہ جاتی کہ وہ صاف لوگ سامنے لاتی رہتی ریگارڈلیس آف ویدر وہ الیکشن جیتے کہ نہیں، یا جماعت اسلامی کی طرح اسٹریٹ پاور بس ان کو اپنے ہاتھ میں رکھتی. ایگزیکٹلی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو سب سے پہلا آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنا ہے. اب پاکستان کے اندر الیکشن ایسے جیتا جاتا ہے. اب تنقید اس لیے ہوتی ہے پی ٹی آئی پہ کیونکہ وہ ہمیں بہت زیادہ لیکچرز دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کتنے برے ہیں پرانے سیاستدان. سو اب وہ گالیاں پاکستان کا سلوگن تھا نا، ایگزیکٹلی وہی تو کہہ رہی ہوں نا، پرانے لوگوں سے بننے جا رہے ہیں تو نا. وہ مسئلہ یہ ہے اب یہ ہے کہ اب ان کو سننی پڑیں گی یہ باتیں، اور وہ سنیں گے، اور وہ ابھی نہیں، وہ میرے خیال میں کافی دیر تک سنتے رہیں گے. بٹ دس از ایگزیکٹلی واٹ دا پی ٹی آئی از ناؤ ڈوئنگ. وہ اب ریئلسٹک ہو رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، جو ان کے لیے اب بہتر ہے کہ نہیں ہے یہ ہمیں وقت بتائے گا. لیکن عارفہ، بنیادی طور پہ جو نیا پاکستان کا سلوگن تھا، پھر نئے لوگوں کو لے کے آنا سامنے، یہ ایک بنیادی طور پہ بڑا امپریسو سلوگن تھا پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا، اور یہی وجہ میرے خیال میں کہ ٹرن آؤٹ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بیسٹ رہا ہے. پچھلے الیکشن میں لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں. اب کی بار مجبوری، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہے، الیکشن جیتنا ہے تو الیکٹیبلز کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا. پرانے لوگ بڑے اچھے ہیں، فوزیہ قصوری نے 30 برس دیے اس پارٹی کو، لیکن کیا کریں، اس کی کانسٹیٹوئنسی کوئی نہیں ہے، اس کا حلقہ انتخاب کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ آپ کی ترجیحات نہیں ہو سکتی. حامد خان بڑے اچھے لوگ آدمی ہیں، بڑے کریکٹرفل آدمی ہیں، ان کا حلقہ انتخاب کوئی نہیں، ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے اور اس کے نتیجے میں بنگالہ میں احتجاج ہو رہا ہے، یہ پارٹی کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہے؟ آپ کو جو ووٹر جو پچھلی دفعہ آپ کے لیے گھروں سے باہر نکلا تو ووٹ آ کے کاسٹ کیا اور آپ کو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بنایا ملک کے اندر ووٹوں کے حساب سے،
آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج ان کو تھوڑا سا ڈسکریج کرے گا کہ نہیں بھائی؟ نہیں شراز صاحب بالکل ڈسکریج کرے گا. دیکھیں 2013 کے اندر پی ٹی آئی جو تھی وہ ایک موومنٹ تھی جس کا جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ پیپل بلیوڈ ان اٹ. لوگوں نے اس لیے ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کو کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک تبدیلی لا رہی تھی. اب پی ٹی آئی کے پاس شاید وہ نیا پاکستان کا سلوگن نہیں رہا اور وہ اس کی بات بھی اب نہیں کرتے اتنی زیادہ. اب وہ ایک الیکٹیبلز کی پارٹی بن گئی ہے اور یہ بات اگین ہمیں پھر دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ صرف پنجاب کی حد تک ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب کے اندر ہمیشہ یا جنرلی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے. پہلے وہ پی 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 ورسز ایوری بڈی ایلس ہوتا تھا. اس کے بعد جب پی ایم ایل این نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا تو تھوڑے عرصے کے لیے پی ایم ایل این ورسز پی 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 تھا. اس کے بعد وہ اب ہے پی ایم ایل این ورسز دی ادرز اور ادرز کے اندر اب صرف پی ٹی آئی ہے. تو کیونکہ پی 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 نے تو اپنی بالکل ایک ریلیونس کھو دی ہے پنجاب کے اندر تو اس کے اندر اب پی ٹی آئی جس نے بھی اینٹی نواز پالیٹکس کرنی ہے پنجاب میں یا الیکشن ہے اینٹی نواز سلوگن پہ وہ یا تو انڈیپینڈنٹ لڑ سکتا ہے اور یا وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑ سکتا ہے. پی ٹی آئی کی بھی ریزننگ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے, ہم کہاں تک صرف ایک سلوگن کو لے کے چلیں گے اور ایک پریشر گروپ. دیکھیں ایک پریشر گروپ میں اور ایک پولیٹیکل پارٹی میں فرق ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئے. ہاں وہ اب اپنا پرانا ووٹر ریٹین کرتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بٹ ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹ زیادہ لے جائیں پچھلی دفعے سے. صحیح درست کہہ رہی ہیں اور یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نے اپنی ریلیونس کھو دی اور حالت یہ ہے کہ حامد سعید کاظمی جیسے کینڈیڈیٹس بھی زرداری صاحب کے منت ترلے کرنے کے باوجود کہتے ہیں جی پارٹی ٹکٹ نہیں چاہیے. جی پی ٹی آئی کے اندر تو کیو لیگ اور پی 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 کے ہی زیادہ تر کینڈیڈیٹس ہیں نا, نئے لوگ تو نہیں ہیں. یہی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ لینے کے لیے کچھ زیادہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں کم از کم پنجاب کے اندر. ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد فاروق ستار بھائی بالآخر ایم کیو ایم پاکستان کی صدارت کھو بیٹھے ہیں. گویا کہ اب ڈپٹی کنوینر نہیں ہیں اور ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مقبول صدیقی اب اس پارٹی کے سربراہ ہیں, لہٰذا فاروق ستار صاحب اس پارٹی کے سربراہ باقی نہیں رہے. کیا ہوگا, کیا ان کی پی آئی بی علیحدہ رہے گی بہادر آباد سے, دونوں اکٹھے ہو جائیں گے, یونائٹ ہوگی پارٹی کی نہیں ہوگی؟ چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں گے. فاروق ستار بھائی سے اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, دعوت دیتا ہوں پوری انتظار سے وہ آئیں تاکہ ہم لوگ مل کر اس انتخابات سے اور قوم کو درپیش مسائل سے مل کر نمٹ آزما ہوں. ویلکم بیک. ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے سے ثابت ہو گیا عارفہ کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر رابطہ کمیٹی سب سے طاقتور فورم ہے, ڈپٹی کنوینر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور الیکشن کمیشن نے بھی اسی بنیاد پہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر رابطہ کمیٹی آپ کو نہیں مان رہی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اور آج ہائی کورٹ نے بھی اسی فیصلے کو ایک طرح سے سیکنڈ کیا ہے کہ جو فیصلہ بالکل ٹھیک ہوا ہے کہ رابطہ کمیٹی جو ڈیسیجن کرتی ہے وہ ڈیسیجن اصل میں ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ڈپٹی کنوینر کچھ کہہ بھی دے, وہ ٹسوری صاحب کو اندر لے جانا ہے یا باہر لے جانا ہے, اس فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہے. تو آج کے دن یہ تو طے ہو گیا کہ فاروق ستار بھائی اب پارٹی کے سربراہ نہیں رہے, اب مقبول صدیقی ہو گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کتنا اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے لیے بلیسنگ ہے یا ان کے لیے مسائل کو اور زیادہ ایگریویٹ کر دے گا؟ وہ پارٹی کے جو پہلے سے کس کے لیے, فاروق ستار صاحب کے لیے یا ایم کیو دونوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اکٹھا ہونے کا موقع مل جائے گا. جی ہاں بالکل, اب فیصلہ ہو ہی گیا ہے, کسی تھرڈ فورم نے کیا, ہم نے نہیں کیا, کسی اور نے کیا. تھرڈ فورم پہ تو زیادتی کی. پہلے دن سے ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جب مسائل ہوتے ہیں تو ان کو خود ہی حل کرنے چاہیے. ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے پاس اس طرح اپنے مسائل لے کے نہیں جانے چاہیے. اور جب لے کے بھی گئے تو فاروق ستار صاحب میرے خیال میں پینک میں لے گئے تھے کیونکہ جو ای سی پی کا فیصلہ تھا اس کی وہی 2 بیسز, ایک جیسے آپ نے کہا کہ رابطہ کمیٹی اکارڈنگ ٹو دا پارٹی کانسٹیٹیوشن از دا فورم ناٹ دا کنوینر, اور دوسرا یہ تھا کہ جو فاروق ستار صاحب نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تھی یہ کہہ کے کہ میں نے الیکشنز کروائے ہیں,
तो ECP का रिएक्शन ये था कि वो इलेक्शंस का तो वक्त ही नहीं था, आपने इस वक्त करवाए क्यों हैं, तो वो किस तरह लीगल हो जाएंगे और उनसे कैसे आपको अथॉरिटी मिलेगी। मगर मसला शिराजी साहब ज़रा पहले शुरू हुआ था कि जब ये MQM पाकिस्तान टूटी थी तो फारूक सत्तार साहब को उस वक्त, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट थे, तो पार्टी चलाने के लिए दे दी गई थी, मगर बाकी सब पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता ये फिक्र अपेरेंटली होती चली जा रही थी कि सत्तार साहब से पार्टी चलाई नहीं जा रही, और ये इंटरनल कू अगर हम इसको कह सकते हैं उसके बाद हुआ। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो मुझे नहीं मालूम कि ये किसके लिए होगी, मगर बेहतर तो यही होगा कि अगर ये सब इकट्ठे रहें, क्योंकि फिर ये MQM का वोट बैंक शायद जो है कंसोलिडेट कर लें MQM पाकिस्तान के पास। और मगर अगर ये यूं नहीं कर पाए और फारूक सत्तार साहब अलग रहे और बाकी MQM रही और फिर PSP है, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वोट जो है वो फ्रैगमेंट हो जाएगा और वो इधर उधर चला जाएगा, विच इज़ व्हाट द अदर पार्टीज इन कराची आर एक्सपेक्टिंग। सही कह रहे हैं कि PI हैदराबाद अगर इकट्ठे हो गए तो शायद कहीं कुछ बचत हो जाए और वोट बैंक इंटैक्ट रहे। अगर ना हुआ तो यकीनी तौर पर लगता ये है कि फिर कराची का मैदान किसी और के हाथ में चला जाएगा और वो MQM को जो वहाँ से 16, 17, 18 नशिस्तें लेके आती थी, शायद इस दफ़ा वो सूरत हाल ना हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।